عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم بلاغت کی دوسری شاخ علم معانی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے علم معانی کے ایک بڑے موضوع خبر و انشاء کو ڈسکس کیا تھا۔ خبر میں ہم نے خبر کی اغراض اور اس کی اقسام کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اور اس کے بعد انشاء کی بحث کو ہم نے شروع کیا کہ انشاء کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کیسے کیسے حقیقی اور مجازی معنی پیدا کرتی ہے۔ تو خبر کی بحث میں ہم نے کہا تھا کہ خبر دو قسم پر ہوتی ہے، یا جملہ خبریہ دو قسم کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ جو کہ اسم سے شروع ہو اور جملہ فعلیہ جو کہ فعل سے شروع ہو۔ جملہ اسمیہ کی بنیادی صفت ثبوت ہے، یعنی ایک چیز اپنی کسی حالت پر ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا زید جالس، زید کے لیے جلوس کیا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھار عارضی طور پہ جملہ اسمیہ میں ایک اور صفت جو کہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے وہ استمرار ہے۔ تو جملہ اسمیہ کی خبر میں کبھی استمرار ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جملہ فعلیہ کی بنیادی ترین صفت وہ حدوث ہے، یعنی کسی فعل کا واقع ہونا کسی خاص زمانے کے اندر۔ لیکن جملہ فعلیہ میں ایک اضافی صفت جو کبھی کبھار ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ استمرار ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ جملہ اسمیہ کے استمرار میں اور جملہ فعلیہ کے استمرار میں فرق ہے۔ جملہ اسمیہ کا استمرار ثبوت میں ہوتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ کا استمرار تجدد فعل میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو کسی اور موقع پہ ہم کھولیں گے۔ آج جس چیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انشاء کی چوتھی قسم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے انشاء کی 3 قسموں کو ڈسکس کیا تھا: امر، نہی اور استفہام۔ اب ہم انشاء کی اگلی 3 قسموں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے اندر طلب پائی جاتی ہے۔ پہلی 3 قسموں میں بھی طلب پائی جاتی تھی، یعنی امر میں بھی، نہی میں بھی، استفہام میں بھی، اور اگلی جو 3 قسمیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان میں بھی طلب کا مفہوم موجود ہے۔ جیسا کہ تمنی۔ تمنی کسے کہتے ہیں؟ تمنا سے، آرزو سے، خواہش سے۔ لیکن ٹیکنیکلی اس کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ یہ کہ محال یعنی امپاسبل اس کی تمنا کرنا، یا شبیہ بالمحال۔ شبیہ بالمحال سے مراد یہ ہے کہ جو محال تو نہ ہو لیکن محال کے قریب قریب ہو۔ اب یوں کہہ لیں نیئر ٹو امپاسبل ہو، اس کی تمنا کرنا، اس کی آرزو کرنا، اس کی طلب کرنا۔ تو محال یا شبیہ بالمحال کی طلب کو تمنا کہتے ہیں۔ یہ اس کی فنی تعریف کی جاتی ہے۔ اب آپ اسکرین پہ دیکھیں، جیسے قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور جس دن ظالم کاٹے گا اپنے دونوں ہاتھ، یعنی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ رستہ پکڑ لیتا، کاش کہ میں رسول کا رستہ اختیار کر لیتا، کاش کہ دنیا میں میں رسول کے رستے پہ ہوتا، یا ان لوگوں میں سے ہوتا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلتے ہیں۔ تو یہ قیامت والے دن جو ظالم ہے یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا۔ اب اس دنیا میں تو خیر رسول یا رسولوں کے رستوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے،
لوگ ٹھٹا اڑاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں آئے روز ایسے ایسے لوگ کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں سنت کے حوالے سے، رسول کے رستے کے حوالے سے. رسول کا رستہ کیا ہے؟ سنت کا رستہ ہے. لیکن قیامت والے دن ظالم کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ یہ تمنا اور آرزو کرے گا. اب یہ اس کی جو تمنا ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ محال کی تمنا، امپاسبل ہے کہ اب دنیا میں تو واپس جا نہیں سکتا، ماضی میں تو جا نہیں سکتا، اب ٹائم ٹریولنگ تو ممکن نہیں ہے کہ ماضی میں چلا جائے اور رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار کے آ جائے. تو یہ محال کی تمنا کر رہا ہے. نیکسٹ آیت کیا ہے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا اے کاش کہ ہمارے لیے بھی ہوتا اس کی مانند ما اوتی قارون، جو دیا گیا قارون کو. اب قارون جو ہے اس کے پاس جو خزانہ تھا، ویسے تو قرآن نے بھی کہا کہ بہت بڑا خزانہ تھا اس کے پاس، کہ اس کی کنیاں جو ہے وہ اتنی بھاری تھیں، اس خزانے کی کنیاں، کہ ان کو اٹھانے کے لیے نوجوانوں کی ایک جماعت چاہیے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اور ویسے بھی ہمارے ہاں محاورتاً قارون کا خزانہ بہت معروف ہے. تو اب انہوں نے تمنا کی، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے، کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا. اب ان کے پاس قارون جیسا خزانہ ہوتا، یہ محال تو نہیں ہے، یعنی جس کی وہ آرزو کر رہے ہیں یہ محال تو نہیں ہے، لیکن یہ شبیہ بالمحال ہے، یعنی امپاسبل تو نہیں ہے، نیئر ٹو امپاسبل ہے. یہ ایسی ہے جیسے کوئی آج کل کہے کہ میرے پاس بل گیٹس جیسی دولت ہوتی. اب ہم کہیں گے یہ امپاسبل تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نیئر ٹو امپاسبل ہے، شبیہ بالمحال ہے. تو تمنا کہتے ہیں محال کی آرزو کرنا، یا یعنی ناممکن کی آرزو کرنا، یا شبیہ بالمحال کی آرزو کرنا، یعنی اس کی آرزو کرنا جو ناممکن کے قریب ہو. نیکسٹ، تمنی کے صیغے. تمنی اس کے لیے مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ لیتا، حل، لو، لعل. امر میں بھی ہم نے اسی طرح سے پڑھا کہ پہلے امر کے صیغے پھر اس کے معنی. نہیں میں بھی ہم نے نہیں کے صیغے پھر اس کے معنی. استفہام میں بھی ہم نے استفہام کے صیغے پھر اس کے معنی. تو تمنی میں بھی پہلے تمنا کے صیغے. تو سب سے اہم صیغہ تمنا کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ لیتا ہے. یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یعنی اپنے اسم کو نسب دیتا ہے. کاش کے معنی میں آتا ہے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اے کاش کہ میں مر چکی ہوتی قبل ھذا، اس سے پہلے. یہ کب انہوں نے کہا؟ یہ انہوں نے اس وقت کہا کہ جب فرشتے نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کریں گے. تو اب انہوں نے کہا مجھے تو کسی بشر نے، انسان نے چھوا تک نہیں، تو میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا؟ اور پھر یہ بات کہ میں معاشرے کا کس منہ سے سامنا کروں گی، لوگ میرے بارے میں کیا کیا سوچیں گے، کیا کیا باتیں بنائیں گے کہ یہ بیٹا کہاں سے لے کے آ گئی. تو یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. دوسرا صیغہ کیا ہے؟ حل. تمنا کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ حل ہے. یہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تمنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فحل الی خروج من سبیل. تو اہل جہنم کہیں گے کیا الی خروج، جہنم سے نکلنے کی طرف، من سبیل کوئی رستہ ہے، کوئی ایگزٹ ہے کہ ہم جہنم سے نکل سکیں، کوئی سبیل، کوئی رستہ، کوئی طریقہ کار. یعنی دنیا میں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ہر مسئلے کا حل ہے، تو اب جہنم میں آ گیا، کوئی تو اب رستہ ہوگا کہ ہم جہنم سے نکل سکیں. تو وہ اس تمنا کا اظہار کریں گے. ظاہری بات ہے یہ جو ان کی تمنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ لو. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی
اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں جو جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرا، اے کاش کہ میرے لیے لوٹ جانا ہوتا، یعنی دنیا میں مجھے دوبارہ واپس بھیج دیا جاتا۔ اب ظاہری بات ہے دنیا میں آنے کی اس کی جو تمنا ہے وہ پوری ہونے والی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ دوبارہ مجھے دنیا میں امتحان کے لیے بھیج دیا جائے اور مجھے ایک چانس اور دے دیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، محال کی تمنا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ لعل، کہ فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک محل بناؤ، صرح محل، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں رستوں کو پہنچ پاؤں، سبب کی جمع اسباب، رستے، یہاں رستوں سے مراد کیا ہے؟ وہ رستے جو آسمان کو چڑھتے ہیں، یعنی فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں مجھے یہ پیغام اور میسج دے رہے ہیں کہ آسمانوں میں ایک خدا ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ تم میرے لیے ذرا بہت اونچا محل بناؤ، جیسا مصریوں میں پیرامڈز تھے، تو ذرا میں اس محل پہ چڑھ کے فاطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانکوں، آسمان میں جھانک کے دیکھوں کو موسیٰ کا خدا بیٹھا ہے کہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ فرعون نے حامان سے کہا تھا لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں آسمان کے رستوں کو پہنچوں۔ اب ظاہری بات ہے یہ شبیہ بالمحال ہے، جس کی وہ تمنا کر رہا ہے کہ وہ آسمان میں جھانک سکے، مطلب کتنی اونچی عمارت بنا لینی تھی انہوں نے، کتنا اونچا محل انہوں نے کھڑا کر لینا تھا، آسمانوں تک تو نہیں کھڑا کر سکتے تھے، تو یہ محال، ناممکن تھا، امپاسبل تھا، تو یہ محال کی مثال ہے۔ نیکسٹ، ترجی اور اس کے صیغے، تو تمنی کے صیغے ان میں ایک لعلہ تھا، اسی طرح سے ترجی کے صیغوں میں سے بھی ایک لعلہ ہے، اور تمنی کا معنی ہم نے یہ کیا تھا کہ محال یا شبیہ بالمحال، امپاسبل یا نیئر ٹو امپاسبل، اس کی آرزو کرنا، اس کی خواہش کرنا، اس کی تمنا رکھنا۔ جبکہ ترجی سے مراد کیا ہے؟ ترجی سے مراد ہے، یعنی یہ رجا سے ہے، امید جسے کہتے ہیں، ترجی سے مراد ہے متوقع الحصول کی امید رکھنا۔ متوقع الحصول کسے کہتے ہیں؟ مطلب جو پاسبل ہو، جو ممکن ہو، ممکن کی امید رکھنا، اس کو ترجی کہتے ہیں۔ تو ترجی کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ لعلہ ہے اور عسیٰ ہے۔ یہ لعلہ تمنی کے لیے بھی استعمال ہوا اور ترجی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ترجی کے لیے دوسرا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ عسیٰ ہے۔ تو دونوں کے بارے میں آیات ہمارے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر شاہد کہ وہ اپنا تزکیہ کر لے۔ سورہ عبس میں وہ جو معروف واقعہ ہے کہ نابینا صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردارین نے قریش کو دعوت دے رہے تھے، اور آپ کو رغبت ان میں زیادہ تھی، اس لیے کہ اگر ان سرداروں میں سے کچھ ایمان لے آئے تو اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، دین کے رستے کھل جائیں گے، اور جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں پسی ہوئی طبقات میں سے ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی طرف اپنی توجہ باقی رکھی۔ تو پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایسے لوگ تھے جو آپ کی دعوت کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، لیکن یہ جو نابینا صحابی تھے یہ تو اس دعوت کے اندر رغبت رکھتے تھے۔ تو وما یدریک لعلہ یزکیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کی طرف توجہ دیں کہ جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے اندر اسلام کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ نصیحت پکڑتے، شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کر لیتے،
یعنی آپ ان کو تبلیغ کرتے تو وہ اس کا اثر لیتے اور اسلام پہ عمل پیرا ہوتے. تو لعل یہاں ترجی کے لیے، متوقع الحصول یعنی اس کی توقع تھی، یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہونا ہے کہ آپ کی دعوت اور تبلیغ سے وہ اثر قبول کرتے. نیکسٹ کیا ہے؟ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لے آئے میرے پاس ان سب کو اکٹھا. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے بارے میں، کہ کنعان سے ایک تو پہلے یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا، وہ سورہ یوسف جنہوں نے پڑھی ہے ان کے سامنے ہے سارا قصہ، کہ وہ مصر میں پہنچ گیا، غلام بنا کے لائے گئے. پھر بعد میں جو بھائی آئے ہیں یہاں پہ غلہ اور اناج لینے کے لیے مصر میں، تو یوسف کے جو بھائی تھے بنیامین، وہ چوری کے شبے میں وہاں پہ روک لیے گئے. پھر بڑا بھائی اس شرم سے کہ باپ اپنے والد کا کیسے سامنا کروں گا، وہ مصر میں از خود رک گئے. تو اب 3 بھائی رک گئے تھے مصر میں. بقیہ بھائی جب غلہ لے کے اناج لے کے واپس آئے ہیں تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے میرے پاس ان سب کو اکٹھا، یعنی تینوں بھائی میرے پاس اکٹھے ہو کے واپس آ جائیں. اللہ سے یہ امید ہے. تو یہ متوقع الحصول یعنی یہ پاسبل، یہ ممکن ہے، اس کی توقع کی جا رہی ہے، یہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ ہے ترجی. ترجی کے بعد ندا. ندا کسے کہتے ہیں؟ دعا کو، پکار کو. ہم لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنی ضروریات کے اندر، اپنی حاجات کے اندر. تو دعا کے معنی سب کے لیے واضح ہیں، پکار. تو ندا کے جو صیغے ہیں وہ کیا ہیں؟ ندا کے لیے 2 طرح کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، یا 2 طرح کے حروف استعمال ہوتے ہیں. تو ندا کے ساتھ ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں منادا. منادا کا مطلب ہے جس کو آپ پکار رہے ہو. ندا وہ حرف ہے جس کے ذریعے آپ پکارتے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اوئے، او بھائی، یہ او جو ہے نا یہ پکارنے کے لیے. تو اس کو حرف ندا کہتے ہیں. جس کو پکار رہے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں. تو جس کو آپ پکار رہے ہیں کبھی وہ قریب ہوتا ہے کبھی وہ دور ہوتا ہے. تو جس کو آپ پکاریں یعنی منادا، اگر وہ قریب ہو تو اس کے لیے اور الفاظ ہیں عربی زبان میں اس کو پکارنے کے لیے، اور اگر وہ دور ہو تو اس کو پکارنے کے لیے اور الفاظ ہیں. تو منادا قریب یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے اگر وہ قریب ہو تو پھر اس کو پکارنے کے لیے جو صیغے یا جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. یہ حمزہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، ندا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جب آپ کہیں گے ازیدو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے زید، ازیدو، اے زید. دوسرا کیا ہے؟ ای. ای، ای کا حرف یہ بھی ندا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی ای زید، اے زید. اس سے مراد بھی کیا ہوگا؟ اے زید. تو حمزہ اور ای یہ منادا قریب ہو تو پھر اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ منادا بعید. منادا بعید کے لیے 4 حروف استعمال ہوتے ہیں، یا، ایا، حیا، وا. یعنی یا زیدو، اے زید. اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اے زید. ایا زیدو، اے زید. حیا زیدو، اے زید. وا زیدو، اے زید. تو آپ جس طرح سے بھی پکار لیں. منادا قریب ہے تو آپ حمزہ اور اے سے پکار سکتے ہیں. منادا بعید ہے، دور ہے، تو آپ یا سے پکار سکتے ہیں، حیا سے پکار سکتے ہیں، ایا سے پکار سکتے ہیں، وا سے پکار سکتے ہیں. تو یہ 4 صیغے یا 4 قسم کے حروف جو ہے وہ منادا بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب قرآن میں ان کی مثالیں، جیسے قرآن میں تو عام طور پہ یا استعمال ہوا ہے، عام طور پہ یا استعمال ہوا. یہ منادا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے یا، لیکن بعض اوقات یہ منادا قریب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے.
تو قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، اے کافرو. یعنی منادہ جو ہے وہ اگر معرف باللام ہو، اس کے شروع میں الف لام ہو تو پھر یا ایھا استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر وہ معرف باللام نہ ہو تو پھر صرف یا استعمال ہوتا ہے. جیسے وقال الرسول یا ربی، اور کہا رسول نے اے میرے رب. اب یہاں رب پہ الف لام نہیں ہے تو صرف یا آیا ہے، رب کو پکارا جا رہا ہے نا، تو رب پہ الف لام نہیں ہے اس لیے یا آیا ہے. لیکن اگر الف لام ہوتا ہے تو پھر آتا ہے یا ایھا الرب. جیسے الکافرون میں کیا آیا؟ یا ایھا. تو یا اور یا ایھا دونوں کا معنی سیم ہے، دونوں کا معنی سیم ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ یا جو ہے اس کے بعد وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پہ الف لام نہ ہو، جیسے یا زیدو، اور یا ایھا کے بعد وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پہ الف لام ہو، جیسے یا ایھا المسلم، اے مسلمان. قرآن مجید کے اندر یا کا حرف استعمال ہوا ہے، منادہ قریب ہو یا بعید ہو، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بلاغت ہے. بعض اوقات منادہ قریب ہوتا ہے لیکن اس کے لیے یا کا حرف استعمال کیا جاتا ہے منادہ قریب کے لیے. اب یا کا حرف تو منادہ بعید کے لیے وضع ہوا ہے یا اہل زبان نے استعمال کیا ہے، لیکن قریب کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ قریب میں جو شخص ہے وہ یا تو گھٹیا ہے تو اس کے لیے یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ اس کے عالی مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے منادہ بعید کو استعمال کرتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کا جو مخاطب ہوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے، تو اس کی غفلت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ منادہ تو قریب کا ہے لیکن اس کی غفلت کے سبب اس کے لیے حرف ندا جو استعمال ہوتا ہے وہ بعید کا استعمال ہوتا ہے. خیر بہرحال، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کریں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ اب ان کے قریب ہیں، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا ہے، ان کے سامنے، لیکن ان کے لیے یا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ منادہ بعید کے لیے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ بعض اوقات منادہ قریب کے لیے منادہ بعید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کب؟ جبکہ منادہ قریب جو ہے اس کی تحقیر مقصود، اور بعض اوقات اس کی تعظیم کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تھا حرف ندا. اب ہم آتے ہیں حرف ندا کے معنی کی طرف. تمنی اور ترجی میں تو معنی وہی ہیں، تمنا کے اور امید کے جو ہم نے بیان کر دیے، لیکن ندا میں کئی ایک معنی ہمارے سامنے آتے ہیں، حقیقی کے علاوہ مجازی معنی بھی. ندا کا حقیقی معنی تو ہم سب کو معلوم ہے، دعا ہے، پکار ہے، لیکن اس کے جو مجازی معنی ہیں ان میں جیسے اغراء، یعنی کسی کو کسی اچھے کام کے اوپر ابھارنا. اغرا یغری اغراء باب فعل سے مصدر ہے. قل یا عبادی الذین، کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اسراف کیا، زیادتی کی اپنی جانوں پہ، مطلب اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں، مطلب یہاں وہ لٹرل دعا کی میننگ میں نہیں ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، رب تو اپنے بندے سے دعا نہیں کرتا. تو یہاں پہ کیا معنی مراد ہے؟ اغراء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ابھار رہے ہیں ایک کام کے اوپر، اور وہ کام کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے، پھر اللہ نے 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیا. اور جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں.
دوسرا کیا ہے؟ زجر و توبیح. قال فما حتبک یا سامری. اب یہ سامری جادوگر تھا بنی اسرائیل کے اندر، جس نے بچڑا بنایا تھا اور بنی اسرائیل کو ان کی پرستش پہ لگا دیا، اس بچڑے کی پرستش پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا، وہ کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے سامری کو پھر ڈانٹا اور اس سے پوچھا فما حتبک، کیا تیرا معاملہ ہے یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں یہ زجر و توبیح کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کسی کہتے ہیں او بھائی کیا مسئلہ ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے. تو اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں او بھائی، اب آپ اس کو پکار رہے ہیں، لیکن کس لیے؟ زجر و توبیح کے لیے. تو ہم نے کہا تھا یہ ساری مثالیں آپ کو اپنی زبان میں مل جاتی ہیں، تھوڑا سا آپ کو غور کرنا پڑے گا روزمرہ زبان کے اندر، اور آپ کو ساری مثالیں مجاز کی اپنی زبان میں مل جائیں گی. تیسرا کیا ہے؟ تاسف، افسوس کے لیے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي. اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے تم تک پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کا میسج. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں یا قوم، یہ نبی نے کس وقت استعمال کیے؟ جبکہ قوم کے اوپر عذاب آ چکا تھا، وہ قوم ملیا میٹ ہو چکی تھی. اب نبی ان کو مخاطب کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے یہ تو مردوں کو مخاطب کرنا ہے نا، تو یہ اظہار تاسف کے لیے، افسوس کے اظہار کے لیے، یا اس معنی کے لیے بھی آتا ہے. یہاں سے ہر وقت مراد پکارنا نہیں ہوتا. اسی طرح تحزن کے لیے بھی آتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری ہلاکت، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بناتا. یعنی قیامت والے دن جو کافر ہوگا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا ہوگا، تو وہ افسوس کرے گا اپنے ماضی کے اوپر کہ فلاں میرا دوست تھا تو اس نے مجھے ڈی ٹریک کر دیا تھا، اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے راستے پہ لگا دیا تھا. یہی دوستیاں ہوتی ہیں جو آپ کو گمراہ بنا دیتی ہیں. آپ کے دوستوں میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، لبرل ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں، مطلب آپ کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہاں تک کہ اپنے راستے پہ لگا لیتے ہیں، اور آپ بھی ان کی طرح دین کا مذاق اڑانے والوں میں بن جاتے ہیں. 4 دن کی زندگی ہے، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن قیامت والے دن یہی عمل، یہی طرز عمل، سارے ایٹیچیوڈ انسان کے لیے ایسی حسرتیں بن جائیں گی جن حسرتوں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا. اور اس وقت وہ اپنے دوستوں کو برا بھلا کہے گا، کبھی اپنے آپ کو کوسے گا. تو یا ویلتا لیتنی، اب یہاں پہ بھی یا حرف ندا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ پکار تو نہیں رہا ہے، حزن کا اظہار کر رہا ہے، غم کا اظہار کر رہا ہے. تحزن باب تفاعل سے حزن مادہ ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ تذکر، کسی کو یاد کرنے کے لیے، جیسا کہ یا اسف علی یوسف، آئے یوسف کے اوپر افسوس. جیسے ماں اگر اس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ. تو اب ماں جو اس کو پکار رہی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے بچہ تو نہیں سن رہا، کیا ہے اپنے بچے کو یاد کر رہی ہے. تو کسی کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے. یہ مجازی جو معنی ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. اس علم بلاغت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ قرآن مجید سے بہت سطحی قسم کے معنی نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. تو میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا بالکل پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ایھا، جب آپ کہہ رہے ہیں ایھا النبی، اے نبی، تو آپ اسی کو مخاطب کریں گے نا جو آپ کے سامنے ہو. تو میں نے کہا پھر قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الکافرون.
قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کافروں۔ تو اب کیا سارے کافر حاضر ناظر ہو گئے؟ مطلب یہ ہے کہ یا ایھا یا حرف ندا ضروری نہیں کہ جو آپ کے سامنے موجود ہو اس کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہو، یہ تو اس کا ایک معنی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یا اس کے لٹرل میننگ ہے، یا اس کا لغوی معنی ہے۔ لیکن یا کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں، جو خطاب کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، جو پکار کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، کہ کبھی آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں حرف ندا کے ذریعے سے، یا کے لفظ کے ذریعے سے، کبھی آپ کسی پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس حرف کے ذریعے، کبھی آپ جو ہے وہ اپنے غم اور دکھ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس حرف کے ذریعے، کبھی آپ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اس لفظ کے ذریعے کسی کو ابھار رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی معنی ہیں۔ جہاں ہم یہ اپنی سلائیڈز میں جو مجازی معنی بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی مجازی معنی ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو بس ایک اوور ویو ہوتا ہے کہ ذرا دماغ کو ہم تھوڑا کھلا کریں، اوپن کریں کہ لفظ کے معنی میں کیا کیا وسعتیں پائی جاتی ہیں، لفظ کے معنی میں کیسی کیسی ڈائمینشنز اور جہات ہوتی ہیں، تاکہ لفظ کو ہم مختلف طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے اندر لٹرلزم پیدا ہو جائے، ظاہریت پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لفظ ہے بس اس کا ایک ظاہری سا معنی ہے، بس وہ چل سو چل ہے، نہیں، اس سے پھر آپ صحیح معنی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو لفظ جو ہے مطلب بہت وسعتیں رکھتا ہے اپنے اندر، اس کے اندر تو ہم نے غوطہ زن ہونا ہے جو کتاب و سنت کا لفظ ہے، تاکہ ہم اس کی لفظ کی گہرائیوں سے چھپے ہوئے معنی کے خزانے نکال کے باہر لے کے آئیں، اور ہم اس کی لفظ کی وسعتوں کے اندر اڑان بھریں اور اس کی وسعتوں کا جائزہ لیں۔ قرآن مجید کے لفظ میں وسعتیں بھی ہیں اور گہرائیاں بھی ہیں، دونوں طرح سے ہم نے اس کے اندر گھومنا ہے، اور یہی کام بیسیکلی راسخون فی العلم کرتے ہیں، کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، پختگی رکھتے ہیں۔ قرآن نے یہ ٹرم استعمال کی نا، راسخون فی العلم کی۔ تو ندا کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ تعجب۔ یعنی ابھی تک ہم نے انشاء کی وہ قسمیں پڑھی ہیں جن کا تعلق طلب سے تھا، اب ہم انشاء کی ان قسموں کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ جن کا تعلق طلب سے نہیں ہے، جیسا کہ تعجب۔ اب تعجب کے صیغے کیا ہیں؟ ما افعلہ اور افعل بھی۔ تعجب سے کیا مراد ہے؟ تعجب کا اظہار کرنا۔ تو اظہار تعجب میں کوئی خبر نہیں ہے، جب آپ تعجب کا اظہار کریں، یار کیا ہی خوبصورت موسم ہے، کیا ہی اچھا موسم ہے، کیا ہی خوبصورت سین ہے، اب اس میں کوئی خبر نہیں دے رہے، آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اس سین کے اوپر۔ خبر تو آپ کسی کو دیں گے نا جو آپ کے سامنے موجود ہو، یہ تو آپ خود کلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ جو الفاظ نکلتے ہیں خود کلامی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاء ہے، تعجب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انشاء ہے۔ اس کے صیغے کیا ہیں؟ ما افعلہ افعل بھی، یعنی ان صیغوں کے ذریعے سے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں کیا ہے؟ قتل الانسان ما اکفر، ہلاک و انسان، ما اکفر، یہ ما افعلہ وہ کے وزن پہ ہے، کیسے اس نے کفر کر لیا، انسان کیسے کفر کر لیتا ہے؟ مطلب تعجب کا اظہار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والے اتنے شواہد موجود ہیں، اللہ کے شکر کرنے کی واجب ہونے کے اتنے دلائل اس کے ارد گرد موجود ہیں، اس کے باوجود انسان کفر کر لیتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کیسے کفر کر لیتا ہے؟ تو یہ تعجب کا اظہار ہے۔ اسمع بہم وابصر، یعنی قیامت والے دن جب یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کیا ہی خوب ہوگا ان کا سننا اور کیا ہی خوب ہوگا ان کا دیکھنا۔ اسمع بہم، یہ افعل بھی کے وزن پہ ہے، بھی میں تو ہی آگے ضمیر ہے تو وہ بہم بھی ہو سکتی ہے،
تو کیا ہی خوب ان کا سننا ہوگا اور کیا ہی خوب ان کا دیکھنا ہوگا. یعنی اس دن ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ قسم. اب قسم بھی جو ہے یہ انشاء ہے, یعنی قسم بھی خبر نہیں ہے, انشاء ہے. کیوں؟ دیکھیں قسم میں اگلا آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات کو ثابت کریں. تو آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کلام میں زور پیدا کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں. جیسے قرآن میں کیا ہے؟ تاللہ, اللہ کی قسم, لتسألن عما کنتم تفترون. تو یہ اللہ کی قسم, یہ بات اللہ کی قسم. تو اللہ کی قسم جو ہے یہ انشاء ہے. اللہ کی قسم کیا ہے؟ انشاء ہے. آگے جو بات ہو رہی ہے وہ تو ظاہری بات ہے, خبر ہے. لتسألن عما کنتم تفترون, لازماً تم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں جو تم جھوٹ گھڑتے تھے. نیکسٹ کیا ہے؟ عقود. عقود عقد سے ہے, کانٹریکٹ. جیسے بے و شرع کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, یعنی سیل اینڈ پرچیز کا, خرید و فروخت ہو رہی ہے, ایک کانٹریکٹ ہے. عقد نکاح جسے ہم کہتے ہیں, میرج کانٹریکٹ ہے. تو بہت سے کانٹریکٹ, تو عقود سب کانٹریکٹ اس میں آ جاتے ہیں. تو عقود کے جو صیغے ہیں یہ سب بھی کہیں یہ انشاء ہے. ٹھیک ہے نا. عقد کیا ہے؟ یہ انشاء ہے, یہ خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے خریدا, میں نے بیچا. ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں چیز خریدی, میں نے فلاں چیز بیچ دی, یہ تو خبر ہے. لیکن جب آپ اس کو خرید رہے ہیں, آپ اس کو بیچ رہے ہیں, تو اس وقت وہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے ٹو پارٹیز کے درمیان, اے اینڈ بی کے درمیان. اس وقت وہ انشاء ہے کہ ہم خرید رہے ہیں, ہم بیچ رہے ہیں. اب اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھے, ایک ہے طلاق کی خبر دینا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی, یعنی کل دی تھی, مہینہ پہلے دی تھی, یہ خبر ہے. اور ایک یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دینا, کہ وہ بیوی کو کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, یہ انشاء ہے. تو ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نکاح کیا تھا, یہ خبر ہے. اور ایک یہ ہے کہ میں نکاح کرتا ہوں, تو یہ اب کیا ہے؟ یہ انشاء. تو خبر اور انشاء کے فرق سے دیکھیں مسائل جو ہے نا ان پہ بہت اثر پڑتا ہے. اب ایک شخص اگر یہ کلمہ پڑھتا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اگر بطور خبر پڑھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. بطور خبر پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں ہوگا. یہ ایسی ہے جیسے بہت سے آپ کہہ لیں کہ ہندو ایکٹرز ہیں, وہ کسی مسلمان کا رول پلے کرتے ہیں کسی فلم میں, کسی مووی میں, اور اس میں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اس میں وہ تسبیح بھی پھیر رہے ہیں, اس میں وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ وہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بطور خبر کے پڑھ رہے ہیں, بطور انشاء کے نہیں پڑھ رہے. یعنی عقود مطلب یہ ہے کہ کلمہ جب آپ بطور انشاء کے پڑھتے ہیں, کلمہ شہادت, تو پھر وہ عقد بنتا ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان, پھر بندہ مسلمان ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اگر کوئی ہندو پولیٹیشین تقریر کر رہا اور کہے تقریر میں کہ مسلمان یہ کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کیسے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں, وہ تو خبر دے رہا ہے. تو خبر اور انشاء جو ہے یہ صرف نحو کی دو قسمیں نہیں ہیں کہ آپ گرامیٹیکلی ان کو سمجھیں, ان کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں, ان سے فقہی احکام کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, ان کے اثرات سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. نکاح طلاق کے مسائل ہوں اور مسائل ہوں, ان میں خبر اور انشاء کے اسلوب یعنی اسلوب بیان کے فرق سے مسئلے میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو عقود یہ انشاء کی قبیل سے ہیں. لیکن بعض اوقات کوئی بندہ جو ہے وہ عقد کو رپورٹ بھی کر دیتا ہے, خبر بھی دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس وقت پھر وہ انشاء نہیں ہوتے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ غیر طلبی میں افعال رجا, یعنی وہ افعال جن کا تعلق رجا سے ہے, امید سے ہے. یہ کچھ افعال ہیں
جن کو ہم افعال رجا کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے عسا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اندیشہ ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اندیشے کا جو مفہوم ہے یہ افعال رجا سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی رجا ہم نے کہا تھا نا، متوقع الحصول، ایک چیز جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ رجا ہے، جس کا امکان ہے. تو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے یا اندیشہ ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یہ اللہ تعالیٰ جہاد کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں مسلمانوں سے، کہ ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند جانو کہ اس میں جان جاتی ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، کہ دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو اور امن قائم ہو، عدل کا بول بالا ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، اور آخرت میں تمہیں اللہ کے ہاں جو ہے وہ جنت الفردوس کے درجات ملے. نیکسٹ کیا ہے؟ افعال مدح و ذم، یعنی وہ افعال جو مدح کے لیے استعمال ہو یا مذمت کے لیے. تو یہ دو قسم کے افعال ہیں. کچھ ایسے ہیں جو مدح کے لیے یعنی کسی کی تعریف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ افعال ایسے ہیں جو کسی کی مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو تعریف ہو یا مذمت ہو، یہ بھی انشاء کی قبیل سے ہے. تعریف اور مذمت جو ہے یہ خبر نہیں ہے، یعنی آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ خبر نہیں دے رہے، اس کو خبر نہیں دے رہے، آپ اس کی تعریف پیدا کر رہے ہیں، اس کی تخلیق ہو رہی ہے. جو آپ اس کی پریز کر رہے ہیں، آپ اس کو کریٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جب آپ کسی کی مذمت کر رہے ہیں تو یہ مذمت کی بھی تخلیق ہو رہی ہے. جیسے شاعر آپس میں ایک دوسرے کی حجب کرتے تھے، تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا کلام تھا جس کی وہ پیدائش کرتے تھے، وہ شاعری تھی جس کی وہ تخلیق کرتے تھے. تو افعال مدح و ذم، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پہ بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا. قیامت والے دن اللہ کے بندوں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو تم صبر کر کے آئے ہو اس کے بدلے تم پہ سلامتی ہو. فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، مزے عیاشی، کیا خوبصورت گھر ہے. آخرت کے گھر کی جو ہے وہ تعریف کی جا رہی ہے، جنت کے گھر کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی خوبصورتی بیان کی جا رہی ہے. فبئس مثوى المتکبرین، نیکسٹ آیت کیا ہے کہ بس بہت ہی برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ. تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا، یعنی اس کی مذمت کی جا رہی ہے. تو افعال مدح و ذم یعنی وہ افعال جو مدح یا مذمت کے لیے، تعریف یا مذمت کے لیے استعمال ہو، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے استعمال ہو. نیکسٹ کیا ہے؟ ربا. ربا یا روبا، یعنی ربا شد کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے اور روبا بغیر شد کی بھی استعمال ہو جاتا ہے. قرآن میں یہ بغیر شد کے استعمال ہوا ہے، روبا ما یود الذین کفروا. تو یہ دو معنی میں آتا ہے، تقلیل اور تکثیر. یعنی تقلیل کہتے ہیں تھوڑی چیز کو بیان کرنے کے لیے، اور تکثیر کہتے ہیں زیادہ چیز کو بیان کرنے کے لیے. تو روبا ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعض اوقات یا یوں بھی کیا جا سکتا ہے ترجمہ، اکثر اوقات خواہش کا اظہار کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یا چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. تو یہ بھی انشاء ہے. کم خبریہ، وہ کم جو ہے تو خبر کے معنی میں، لیکن بیسیکلی یہ جو خبریہ ہے، کم خبریہ، اس میں انشاء ہے. لیکن بعض جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کو انشاء کے اندر شامل نہیں بھی کیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف بھی ہے، لیکن بہرحال اوورآل ہم ان کو علم کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں، اختلافی چیزوں کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو کم خبریہ، وہ کم جو خبر کے معنی میں ہو. تو اس کو بھی بعض نحویین نے یا بعض بلغاء نے، اہل بلاغت نے انشاء میں شامل کیا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی مرتبہ کوئی چھوٹی جماعت غالب آ گئی کسی بڑی جماعت پہ اللہ کے حکم سے. تو یہ کم خبریہ، تو وہ کہتے ہیں یہ انشاء کے معنی میں ہے.
یہ خبر کے معنی میں نہیں، یعنی یہاں خبر نہیں دی جا رہی، یہ انشاء ہے۔ تو بہرحال لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم نے کہا کہ یہ خبر ہے یا انشاء ہے، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو تھا جس کو ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کر لیا۔ تو یہ تھا انشاء کی قسمیں، یعنی ہم نے پہلے خبر کو ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے انشاء کو ڈسکس کیا۔ تو خبر میں ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو ڈسکس کیا، اور انشاء میں ہم نے امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، ندا، پھر اس کے بعد قسم آ گئی، عقود آ گیا، پھر کچھ ایسی چیزیں آ گئیں کہ جن کے بارے میں اختلاف بھی ہے، جیسے ربا یا روبا یا فعل مدحزم، اور اسی طرح سے کم خبریہ، افعال رجا وغیرہ، یا ان کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں۔ تو یہ ہمارا تھا خبر اور انشاء کا موضوع، جو علم معانی کا پہلا بڑا موضوع تھا۔ تو علم معانی میں ہم نے 8 موضوعات ڈسکس کرنے ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ سے اگلے موضوع کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے تعریف اور تنکیر، یعنی معرفہ اور نکرہ کس طرح سے معنی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔